تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جارحانہ مفاہمت کریں گے۔ آپ کی یہ ٹی ٹی پی ہے، دو چہرے پوری طرح بے نقاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں، کس طرح ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی میں ذرا آپ کو انٹرنل سٹوری بتاؤں گا۔ پھر باہر بیٹھا ہوا ایک جو بگوڑا اور ہے، اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتا ہے، شاہین صاحبائی، الٹے سیدھے بیانات آرمی چیف کے ساتھ ریلیٹ کر کے، جس طرح یہ ہو کہ وہ ہر وقت آرمی چیف کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کا کوئی اتنا ہی بڑا اس کا کوئی جاسوس ہے جو کہ اس کو آرمی چیف کی ایک ایچی بیچی جو ہے وہ بتاتا ہے۔ پھر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے یا ٹی ٹی پی کہہ لیں، اس کے دو چہرے، دوغلا پن، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان جائے باڑ میں، وہ رہا ہو نہ ہو، اس کو سزا ہو نہ ہو، تو بھائی یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے نا، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ حکومتی وزراء کو، جن کے ساتھ آج کل ان کی پیار کی پنگیں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو اور اسپیکر کو بھی، یہاں تک کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اسپیکر صاحب حلقے کے انتخاب جیت کر آئے ہیں، بے شک ہمیں عمران خان کے کہنے پہ ووٹ ملا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اب ووٹر جو ہے، یہ حلقے جو لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی یہ کام کرواؤ، یہ کام کرواؤ، تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو شاید یہ ممکن نہ ہو، تو کریں کیا؟ حکومت نے کہا جی 100 بسم اللہ، آپ ہمیں حکم کریں، حکومت کو اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کوئی ترقیاتی فنڈز وغیرہ، تو انہوں نے پھر حکومت نے لالی پاپ دیا ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے جون میں، نئے مالی سال کا 2024-25 کا، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کے پیسے ہم رکھیں گے، وہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے SDGs کے پلیٹ فارم سے، تو اس کے ذریعے پیسے رکھیں گے۔ تو ان کو اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لفظ میں نے استعمال اب کر رہا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے، کہ اب پی ٹی آئی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جارحانہ مفاہمت کریں گے۔ جارحانہ مفاہمت کی احتجاج، جارحانہ مفاہمت پر مبنی احتجاج۔ اس وجہ سے اچھا اس کا دو فائدہ یہ اٹھائیں گے، وہ تو نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو پی ٹی آئی کے اراکین کے دانت بھی کھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، تو وہ بھی یہی کریں گے کہ ایک طرف وہ احتجاج کر کے عمران خان کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، دوسرا وہ اندرون خانہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سربراہی بھی لے رہے ہیں، اس کا ان کو بجٹ ملے گا، کاریں ملیں گی، سرکاری سٹاف ملے گا، دفتر ملے گا، پی ایس سی کی چیئرمینی ملے گی، وفاقی وزیر کے برابر وہ چیئرمین پی ایس سی ہوتا ہے یا وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ میں باتیں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اسپیکر قومی اسمبلی یاد صادق، وزیر دفاع خواجہ آصف جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہے نون لیگ کا، پھر رانا تنویر حسین، ان کا جو چیف ویپ ہے حکمران جماعت کا اعجاز جعفرانی، دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر، احمد ڈوگر، عمر ایوب، اور کے شیر افضل مروت، زین قریشی، حامد رضا، یہ لوگ انہوں نے کہا کہ بھائی جان اسپیکر صاحب آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، عمران خان جانے، فوج جانے، عدالتیں جانے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو آپ لوگ جو ہمیں کمیٹیاں شمیٹیاں دیں گے تو ہم جو احتجاج بھی کریں گے نا اب بڑا فرینڈلی ہوگا۔ اچھا اس کا فائدہ ہو گیا کہ یہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی میں ڈیل نہیں کروں گا،
یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ اراکین پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کل اسپیکر نے ایک جسچر اور دیا، 165 جو اراکین اسمبلی ہیں وہ جمہوری طور پر پی ٹی آئی کے صوبائی اور قومی دونوں ملا کے ان کے نام ECL پہ ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے پاس آ جائیں چیمبر میں وزیر داخلہ کو بھی بلا لیتا ہوں تو آپ کا کنسرن ان تک پہنچا دیتے ہیں، تو جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میسج اسپیکر نے دے دیا۔ تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا، آپ کو پتہ ہے جب ہر روز اجلاس ہوتا تھا تو یہ احتجاج کرتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، گھیراؤ کرتے تھے۔ پچھلے 4 دن سے نہیں کر رہے، جب سے یہ قائمہ کمیٹیوں والے معاملے کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں نا، نہیں کر رہے، کریں گے بھی نہیں، کیونکہ مال پکڑ لیا ہے۔ بھائی گاڑیاں ملیں گی، پروٹوکول ملے گا، سرکاری پروٹوکول میں عمر ایوب صاحب گئے ہیں پچھلے دنوں عمران خان سے ملنے، اپوزیشن لیڈر کی گاڑی لے کر، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی وفاقی وزیر، سینئر وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، اس کا سٹاف الگ، اس کا دفتر الگ، اس کا جناب بجٹ الگ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ گئے ہیں۔ تو وہ چوپڑیاں، نالے دو لو، ہاتھی کے دان، جو بھی آپ ضرب المثل فٹ کر لیں، تو وہ عمران خان کو یہ چکر دے رہے ہیں، ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ یہ چاہتے ہیں، یہ بات بھی بتاؤ، یہ فیصل واڈا کی بات ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ یہ چاہتے ہیں، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، یقین مانیے کہ وہ قید ہی رہے، اس کو سزا اور سزائیں ہوں تاکہ ان کا چورن بکتا رہے۔ جس دن وہ باہر آ گیا اس نے باغ ڈور خود سنبھال لینی ہے، نہ کسی کو عمر ایوب نے پوچھنا ہے، نہ کسی کو برسٹر گور نے پوچھنا ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے، تو اپنے وہ معاملات فٹ کر رہے ہیں اور سارے معاملات جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور اس عمران خان کو کہتے ہیں جی جناب وہ ادھر ہی رہے، لیکن یہ باتیں عمران خان تک کسی نہ کسی انداز میں پہنچ جائیں گی، تو وہ پھر جو فیصلہ لے گا وہ بھی پھر صادر ہو جائے گا۔ لیکن یہ اپنی گیم سیدھی کر رہے ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، یہ ان کا، میں نے کہا تھا کہ آپ کے نالج میں اس معاملے کو بالکل لے کر آؤں۔ دوسری بات کہ جناب جو آپ کی یہ TTP ہے، 2 چہرے، کبھی مذاکرات کی بات، پھر پاکستان پہ حملے، فورسز کے اوپر حملے، ہمارے فوجی جوانوں کے اوپر حملے، پھر جناب دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں جی افغانستان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، افغان طالبان سے کوئی تعلق نہیں، فلاں نہیں ہے، ہم تو یہاں پہ خوشحالی چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی ان کے جو چہرے ہیں نا وہ بری طرح بے نقاب ہوئے، ان کی آپس کی گروپ بندی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ظاہر امن عامہ کے لیے تو ہمیشہ سے فورسز نے کہا کہ بھئی جو قانون اور پاکستان کا آئین مانتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ جناب ٹارگٹ کرتے ہیں ہماری فورسز کو، ہماری پولیس کو، انٹیلیجنس اداروں کو۔ پچھلے دنوں دیکھ لیں کسٹم کے 2 دنوں میں انہوں نے 8 اہلکار شہید کر دی، تو یہ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب چلتی ہیں بڑھتی ہیں تو پھر دوسری طرف آپ اپنا دوسرا سافٹ امیج بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نہیں چلتا۔ وہ پتہ ہوتا ہے اداروں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو یہ ساری چیزوں کو پتہ ہے۔ آپ جاتے جاتے شہین صبائی صاحب ایک صحافی ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، بڑے نامی گرامی، لیکن باہر بیٹھ کر آج کل بغض جنرل عاصم منیر میں وہ ان سے بیان ریلیٹ کر کے چلائی جا رہے ہیں۔ ابھی ایک انہوں نے ویلاگ میں بولا جی کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں کسی صورت عمران خان کو باہر نہیں آنے دوں گا، وہ جیل میں ہی رہے گا۔ یہ وہ کہاں کا ہے بھائی؟ ہم بھی ادھر رہتے اسی شہر میں رہتے، کوئی بیان اس کا کسی طریقے سے کوئی کوٹ ہوا ہو یا کوئی آف دی ریکارڈ ہو فلاں ہو جو کوئی مصوب تک پہنچ گیا، صرف اس وجہ سے کہ ڈالر کمانے ہیں، پاؤنڈ کمانے ہیں، آپ کے ویوز بڑھنے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ بھی بہت سے اداروں کے وہاں پہ CIA ہو اور ادارے ہوں ان کے ایجنٹ ہیں، تو وہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہ اپنا چورن بیچتے ہیں۔ الگ مشکل معاشی صورتحال ہے اس وقت، چیلنجز ہیں، عدم استحکام کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان دشمنی کرنی ہے، ملک دشمنی کرنی ہے، ریاست دشمنی کرنی ہے، تو وہ صرف ڈالروں کے لیے تو لگے رہے۔ حقیقت جو ہے وہ پاکستانی عوام کو معلوم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔